مفتی اعظم کا پیشہ اپنی جگہ ہے، لیکن مفتی ناصر الاسلام کی حیثیت سے میں قوم کا خادم ہوں، اور قوم جب مجھے جس طرف اشارہ کرے گی کہ آنے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، آپ کی چینل کے، میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، اور نہ میں نے کسی کی ایما پہ ایسا فیصلہ لیا تھا، بلکہ یہ فیصلہ خالصتاً میں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہوئے لیا۔ مفتی صاحب آپ مجبور کیوں ہو گئے؟ آپ خود کو نا، آپ نے منہ سے خود بولا بھی میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، آپ اتنا مجبور کیوں ہوئے ایسا بولنے؟ یہ آپ سوشل میڈیا والوں سے پوچھ لیجئے جو یہ لکھتے تھے، جنہوں نے ڈیفیمیٹری ڈیروگیٹری ریمارکس سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، دوسرے ذرائع کے ذریعے سے کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل فیصلے پہ آج کے بعد عمل درآمد ہوگا۔ 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی انشاءاللہ۔ 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی۔ اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ رویت کے طریقہ کار کو مزید فعال اور مستحکم بنانے کے لیے دینی تنظیموں سے رابطہ اور علماء سے مشاورت کرنے کے بعد ہی آئندہ کا اجلاس ہوگا، آئندہ کا اعلان کیا جائے گا۔ آئندہ کے لیے مولوی عمر فاروق صاحب میر واعظ کشمیر، مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم رحیمیہ، مولانا غلام رسول حامی کاروان اسلامی، پروفیسر محمد طیب صاحب کاملی، حجت الاسلام مولانا آغا سید حسن الموسوی الصفی، جناب غلام محمد بٹ صاحب صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر، جناب فیاض احمد رضوی نائب صدر ساؤتھ الاولیاء، سید شبیر گیلانی صدر سادات انٹرنیشنل، سید محمد اسلم اندرابی نائب صدر مسلم پرسنل بورڈ، سید مسرور عباس انصاری صاحب صدر اتحاد المسلمین، جناب مفتی نذیر احمد صاحب جموں۔ اعلان سے قبل مشاورت کی جائے گی، اور ان سے مشاورت کی جائے گی اعلان سے قبل، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا، سرکاری کا، تاکہ خلفشار یا انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ آخر میں 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی، اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ کا، جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، اور جو یہاں بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرارداد میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ میر واعظ کشمیر مولوی عمر صاحب کی رہائی کے سلسلے میں، کہ انہیں جامع مسجد آنے دیا جائے، اور تاکہ وہ واعظ و تبلیغ کو جاری رکھ سکیں، اور اس کے علاوہ داودی صاحب کی رہائی، اور تمام جملہ جتنے بھی احباب ہمارے ہیں جو اس وقت جیلوں میں مقید ہیں، ان سب کو رہا کیا جائے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، اور جس میں شریف الحق صاحب بھی تشریف لائے کریری شریف سے، اور حامی صاحب ہے یہاں پہ، مفتی نذیر صاحب ہیں، دوسرے احباب ہیں، اور ان میں شریشیان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں تشریف فرما ہے۔ سب کا شکریہ، اور آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ مہربانی کر کے میری آپ سے گزارش ہے، اس کو آپ مرچ مسالہ لگا کے پیش نہ کریں، جتنا میں نے کہہ دیا اتنا ہی کافی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بصيام رمضان وأنزل لهدايتنا القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الأنبياء والمرسلين الذي هو سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم أصحاب الرضوان. أما بعد. حضرات، اس وقت جس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس سلسلے میں پہلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے کشمیر کے تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں، یہ بہت خوش آئین صورتحال ہے. سب کی طرف سے سب کا بہت خیر مقدم ہے، اور اس بنیاد پر کہ آئندہ جو ہمارے اجتماعی معاملات ہوں گے، اللہ کرے اسی طرح سے ہم اپنی اجتماعی معاملات کو حل کرنے کے لیے متفقہ طور پر جمع ہونے کا مزاج بنائیں، تاکہ امت کی دینی رہنمائی کرنے میں ہم سب سے اگر کہیں کوئی کوتاہی یا نقص رہ جاتا ہے تو وہ دور ہو جائے. اس وقت جس مقصد کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، مسئلے ہیں دو. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے تمام حضرات کی تجویز و برمحل تجویز ہے کہ باقاعدہ رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دی جائے، اور اس میں تمام طبقات اور تمام شعبوں سے وابستہ شخصیات اس میں شریک ہوں. یہ تو مستقبل کا مسئلہ ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ ہم اس وقت جو صورتحال میں ہیں، وہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں کشمیر کے بے شمار اہل ایمان حضرات کا آج 5واں روزہ ہے، اور بے شمار اہل ایمان حضرات کا آج 6واں روزہ ہے. اب آگے جب اعتکاف کا مسئلہ ہوگا، آخری عشرہ کب سے شروع ہوگا، شب قدر کا تعین کیسے ہوگا، اور اس سے زیادہ حساس معاملہ آگے عید کے دن کہ عید کون سے دن ہوگی. تو اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کے میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ حضرات، رؤیت ہلال کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ میں دو بنیادیں ہیں. ایک بنیاد ہے بچشم خود رویت، اور اس سلسلے میں تمام حضرات گفتگو کر چکے ہیں، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں عرض کرنا ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا خطہ ہو جہاں بچشم خود رویت نہ ہو سکتی ہو، تو اس کے لیے شریعت کا قانون کیا ہے. مثلا کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں سال کے کچھ اہم موسم ایسے ہوتے ہیں جن میں عامتاً رویت ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، حتیٰ کہ اپریل، ان مہینوں میں مطلب ابر آلود رہتا ہے اور یہاں رویت نہیں ہو پاتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کسی خطے میں اگر رویت نہ ہو پائے تو وہاں کے ایمان والوں کے لیے حکم کیا ہے پھر. اس کے لیے جو ہمارے پاس حدیث کی بنیادیں ہیں، ان حدیث کی بنیادوں پر اصول یہ بنایا گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں جہاں رویت ہو جائے اور وہ شہادت شرعیہ کے ساتھ رویت ثابت ہو جائے، تو اس رویت کی بنیاد پر دوسرے خطوں میں بھی رویت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں آغاز رمضان ہوگا، اسی کے نتیجے میں عید کا. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو مختلف مراحل پر اس سلسلے میں طرح طرح کی محنتیں ہوئی ہیں. میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1965 یا 1967 کی بات ہے. اسی طرح کے مسئلے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک اجلاس ہوا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں، اور اس کے محرر حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی. اور اس اجلاس میں بہت بڑے بڑے اہل علم اور اہل فکر حضرات شریک ہوئے تھے، جس میں تقریباً ہر طبقے کے اہل علم جو اس زمانے میں اپنے اپنے طبقوں کی بڑی شخصیات تھے وہ فیصلہ ہوا تھے. تو رؤیت ہلال کے سلسلے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں باقاعدہ اجلاس ہوا تھا اور اس میں فیصلے لیے گئے. وہاں بھی مسئلہ زیر بحث یہی تھا کہ مطلب کی حدود کہاں تک ہے. میں اس کو چھیڑے بغیر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر میں جب رویت نہ ہو پائے، چاہے شہادتیں موصول نہیں ہوئی اس لیے رویت نہیں ہو سکی، تو سوال یہ ہے کہ دائیں بائیں میں اگر کہیں رویت ہو جاتی ہے تو اس کا فیصلہ ہم پر نافذ ہوگا یا نہیں. اس سوال کا جواب پہلے ہم کو اپنے ماضی میں ڈھونڈنا چاہیے. ہماری ماضی کیا رہی ہے، اور ماضی صرف ہمارا 47 تک نہیں ہے، 47 سے پہلے بھی ہے. اور جب سے کشمیر میں اسلام ہے تب سے یہاں کے اکابرین کا معمول اور رویہ کیا رہا ہے. ظاہر ہے کشمیر میں اسلام حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، بلکہ اس سے پہلے حضرت سید سیف الدین عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس تشریف آوری کے نتیجے میں اسلام کی داغبیر یہاں پڑی. اور اس وقت کے بعد پھر شاملی دور حکومت میں جو بڑے بڑے اکابر اہل علم تھے اس زمانے میں طرز عمل کیا رہا ہے، اور اس کے بعد 47 تک کا طرز عمل کیا رہا ہے.
اور اس طرز عمل کے اپنانے میں کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ موسم کی مجبوری, اس موسم کے مجبوری میں ہمارے پاس کوئی راستہ اس کے بغیر نہیں ہے کہ ہم دائیں بائیں کے مقتدر اور قابل اعتماد اداروں پر عمل کریں. آئندہ جو بھی رویت ہلال کمیٹی بنے گی اس کے سامنے یہ مسئلہ بار بار آئے گا کہ صاحب کشمیر میں رویت کہیں نہیں ہوئی اس لیے کہ موسم ابلا آلود, اب کیا کیا جائے. ہو سکتا ہے ایک خطے میں اعلان ہو جائے کہ چاند ہو چکا ہے, دوسرے خطے میں اعلان ہو کہ چاند نہیں ہوا ہے. مثلا فرض کیجئے ایک طرف سے دلی میں اعلان ہوتا ہے کہ یہاں رویت بالکل نہیں ہے اور دوسری طرف سے لاہور میں اعلان ہوتا ہے کہ وہاں رویت ہے. تو اس وقت ہمیں اپنے کشمیر کے متعلق جب فیصلہ کرنا ہوگا تو کیا فیصلہ کرنا ہو؟ جواب یہ کہ جغرافیائی صورتحال ہم کو کیا بتا رہی ہے اس کا یہی سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا ہوگا. جیسا کہ ہمارے بھائی نے برمیل بات کہی ہے کہ چاند نہ مشرق والوں کا ہے, نہ مغرب والوں کا ہے, نہ جنوب والوں کا ہے, نہ شمال والوں کا ہے, نہ اس مالک کا ہے. چاند ہے. وہ سارے سرحدیں وقتی ہوتی ہیں, آئندہ سرحدیں بدل سکتی ہیں اور 100 سال کے بعد کچھ اور ہو سکتی ہیں. تو اس لیے سرحدوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں بدل سکتے, البتہ جغرافیائی صورتحال کے نتیجے میں فیصلے لیے جا سکتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہم سب کے سامنے ہے, یعنی یوں کہیے پوری کشمیری قوم اس انتظار میں ہوگی, اور چاہے وہ احساس کرے یا نہ کرے, ان کے سامنے بہت بڑا سوال کھڑا ہے کہ آپ کا روزہ آج چھٹا ہے یا 5واں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس صورتحال میں ہم کو بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ کشمیر کے اندر پائی جانے والی رویت کی بنیاد پر ہوا ہے کہ کشمیر میں کہیں چاند نظر نہیں آیا تھا, اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ رمضان جو ہے وہ جمعے کے دن شروع ہوگا. اور اس کے بعد جب پڑوس میں اعلان ہوا کہ صاحب یہاں چاند کی رویت ہو چکی ہے, اور انہوں نے کون کون سے علاقوں کے بنیاد بنائے, بہرحال یہ تو وہاں کے رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہے. ٹھیک اسی طرح سے آئندہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا فیصلہ کشمیر پہ نافذ کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہمارا جو فیصلہ تھا وہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق بالکل برمحل تھا, لیکن ان عوامل کی بنا پر, ان نئے پیش آنے والی صورتحال کی بنا پر امت کو انتشار سے بچانے کے لیے ہم اس کا نیا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ فورم جب تمام طبقات, تمام حضرات شامل ہیں, تو کیا یہ فورم اس پوزیشن میں ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکے؟ اور اگر ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو سوال کھڑا رہے گا کہ ہمارا 5واں روزہ ہے یا 6واں روزہ ہے, اور رمضان جو ہے وہ جمعرات سے شروع ہوا ہے یا جمعے کے دن شروع ہوا ہے. یہاں جب اعلان ہوا, اور اعلان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے طبقات کی طرف سے اس کی تائید بھی ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کا رمضان جمعے کے دن شروع ہوا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ نہیں پڑوس میں روزے کا فیصلہ ہوا ہے تو اس کے اعتبار سے جمعرات کے دن روزہ شروع ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے حضرات ہوں گے جن کا 5واں روزہ ہوگا, اور ایسے بھی حضرات ہوں گے جن کا 6واں روزہ ہوگا. یہ ہے وہ حساس معاملہ. اس حساس معاملے کو حل کرنے کے لیے بہت تدبر, بہت غور و فکر, بڑی جرأت مندی کی ضرورت ہے. اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا فیصلہ بدل جائے؟ یقیناً تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے, اور ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ فیصلے بدل جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم دیوبند میں تھے اور شام کو رویت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگلے دن تمام لوگ روزے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے مائک سے اعلان ہو گیا کہ کل شام رویت کا فیصلہ ہوا ہے, لیکن گواہیوں کی تنقیح کرنے میں ساری رات لگ گئی, اور تنقیح کرنے کے بعد پھر فیصلہ ہو گیا کہ آج 30 شعبان نہیں ہے, آج 1 شوال ہے. اب عید کی نماز کل پڑھی جائے گی, آج تمام کے تمام لوگ روزہ توڑ دیں. تو تاریخ میں اس طرح کے واقعات پائے گئے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے اور آگے حالات سامنے آ گئے اور اس کے نتیجے میں فیصلہ بدل گیا. اور اسی ہے اذا اجتہد المجتہد واصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں مجھے اور گفتگو کرنی تھی, لیکن چونکہ فرمایا گیا کہ وقت بہت کم ہے, اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹ کر کے ان 2 مرحلوں کے متعلق مختصر تجزیہ پیش کرتا ہوں. آئندہ کے لیے جو رویت ہلال کمیٹی بنے گی اس کا ضرور خیر مقدم, اور تمام طبقات اس میں شامل ہوں گے. اور اس کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے متعلق بہت تدبر کے ساتھ غور کیا جانا چاہیے کہ ہم یہاں جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ برقرار رہے گا یا اس فیصلے میں ترمیم کی جائے. اگر وہ فیصلہ برقرار رہے گا تو جن کا 6واں روزہ آج ہے ان کا حکم کیا ہوگا, اور اگر وہ فیصلہ بدلنے کی صورت بنتی ہے تو بدلنے کے بعد پھر جن کا روزہ چھوٹ جائے گا ان کے متعلق کیا حکم ہوگا. یہ ہے فقہی طور پر ہم سب کے سامنے اہم ترین سوال, اور اسی میں سمجھتا ہوں شاید اسی پر غور کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ مجلس اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ گئی اور امت کو ایک متفقہ پیغام مل گیا تو گویا ہم ایک اہم ترین ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہے ہیں. اللہ کرے یہ گفتگو ہم سب کے لیے صحیح نقطۂ نظر اپنانے کا سبب بنے, اور اس میں کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت بہت شکریہ مفتی, بہت بہت ماشاء اللہ.
सदर मुफ्ती का मुफ्ती आजम ने शुक्रिया अदा किया। ज़ाहिर है हम सब की तरफ से जज्बात तशक्कुर उनके लिए हैं और बड़ी अहम बातें और अहम निकात की तरफ तवज्जो दिलाई। जज़ाकुमुल्लाह। यहाँ तशरीफ़ फरमा है कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के बानी सरबराह जनाब किबला मौलाना हामी साहब पीर तरीक़त हैं। आपसे गुजारिश है कि मुख्तसरन अपनी कोई ख़ास तजवीज़ हो या कोई आप हिदायत देना चाहें। यहाँ तशरीफ़ फरमा है जनाब किबला हामी साहब। सादरी मजलिस, जुमला उलमाए किराम, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। चूँकि तकरीर की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, यहाँ सारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, बड़ बड़ मुफ्तियानी किराम, और जैसे मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि इस शरकत खुश कदम की तमाम मकाद फिक्रन हन सरबराहन या तिहज नुमाइंदगी मौजूद, यह बड़ अजीम का। लेकिन बह कर सिर्फ मुख्तर वक्त मज राय पेश। गई गुजारिश मे खदमत मज कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज पैरवी दीन मोलमुत तथ पे ईमान अना। क्योंकि अगर वाकई तौर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुकुम ये रोयत सपद कहें चंदर यह अथ कहें तेल हसा सानि खतर हुकुम कि पजन 30 दह गुजराव। पज गडनथ यह चीज जेर नजर थावन, न बह कुन मुल्कस तनकीद करान, न बह कुन पार्टी या कुन जमातस तनकीद करान। लेकिन क्या वजह कि पतमे वरी अगर 12 बजे रोज ऐलान सपद कि पगह सो शबा मुक्तदर आलिम दीन यमिस सोर इशिया मानान मुफ्ती मुनीबुर रहमान सेकंड दह करान तमाम कौमस अपील कि तुम करो सा कफार अकि रोजुक अदा। इथे पे गई यव यही कैफियत। बहुत कहीं रेस्पॉन्सिबल पर्सन कि न बह चंद्र वुचान, बल्कि न मुफ्ती नासरुल इस्लाम सबस निश कह तम जराया वशी कि हेकि चंद्र वुचित। लेकिन अकिस कॉन्सेप्टस मज खड़ा ये हमेशा गसान शश पंजिक इख्तिलाफन हंद शिकार। यमि जिक्र अक्सी कर पन्न अल्फाज बंद अल्फाजन मज प्रोफेसर तैयब कामली साहबन त। लेकिन यमो हेक ज्यादा वाश तथ लफ्जस कड़ित कि बह कर बे अर्ज खदमतस मज कि सान खतर अगर कमेटी बना, हमने कोई कमेटी तश्कील देनी है या अगर ऐसा ही उलमा का ख्याल है तो मुफ्ती नासिर साहब इसको डील करता ही है। अच्छी बात है इनकी सरबराही में या इनकी संगत में कोई कमेटी ऐसी बनी जो मौसर हो। लेकिन अम पे वुचन क्या सो कमेटी आशा तीस मुअसर यमुक निफाज जिंद हुक्मुक नेबर किन मुमकिन बन। नंबर 1। नंबर 2 दोयम चीज कमेटी बनाव खुशान चीज, कम से कम है कि तिमन चीजन हल नीरित यम चीज इख्तिलाफस मज त्रावन। दोयम चीज ये गुजारिश मेरी खिदमतस मज तमाम उलमाए किरामन कि हर वक्त हर बीच या शवालस मज या माह रमजान की मुबारक की गड की दुआ खतर इत पर यव सपुद ये जाय ये खत तस्कर कर तमामो तौ अक्सर जोनल कमेटियों को गडे ऐलान रूयत सब्ज कहें तम पे कोर उलमा ऐलान कि नसा रूयत सब्ज कहें। लेकिन ऐलान वोत वारिया सीध यम किन सारी कशीर बटे। बह वन मुफ्ती नासिर सबनिस ऐलानस पे कोर ज्यादा लुको थाव रोज या न थावक ये मैटर करान। मैटर ये कि इख्तिलाफात गई
تات حدس تان کہ بڑ بڑ ٹرول آئی کرنے پور دنیا پہ بس کی خاص لوگ کی خاص علماء سوشل میڈیا پہ ونکس تہ جاری مطلب میں اکوئی کت ات مز ون کہ اگر یہ سپد اتھے پہ ولس وقتس مز ونو کہ سن تواریخ ہسا روزم کہ ہسا تیلی اعلان کران یل اس اعلان بوزو اس گژھِ تیل سا رویت کمیٹی ایس مضبوط بن یس سائنسی بنیادن پہ تو مذہبی بنیادن پہ مضبوط یمیک حکم نبر کن چل تو تریم گزارش میری خدمت مز وہ 21 23 25 27 عید یہ انتہائی تکلیف باعث نبر کن ات مز چونکہ تمام مکاتب فکرن علماء تشریف تھوت یم سات مفتی اعظم صبن اعلان کور یمو اعلان کور فرمو کہ اسا کر باقی علماء کرامن ست تہ کت تہند سٹینڈ تہ ہسا ات پہ اگر واقعی سٹینڈ ات پہ آس تیل گوس سیکنڈ ڈے کان تیت بیان یون اس بیان واضح آسے کہ یم جواز کور پیش جمعہ کس روزس تہ یم جواز کور پیش برسوار ہندس روزس پہ تات اگر اس ونو کہ نز اکثریت گئی اوکن کیا پیغمبر صبن دین چھا یوت سست نوز بلا من ذالک جدر اکثریت کہے کہ ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے بے شک کہ اگر اکثریت آشی اکثریت مز آشی کت سو آشی صرف شبہات ہندس بنیادس پہ سو آشی صرف ابہامن ہندس بنیادس پہ یمچ نہ تحقیقی آسہِ کیا تمہ تہ علماء پکن یہ سا اکثریتس پت علماء ہمیشہ روٗدمٕتۍ اگر تُہۍ تواریخ وٕچھو یہ عرض کرنس مجھ میں انتہائی درجہ لچک کہ یہ ساری علماء کرام تشریف تھوت میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ اختلاف غرض اگر حقس پہ امام اعظم صاحب تمس کور تمام دنیا کے علماء تمہ سات تر جوڈیشنس مز اختلاف امام احمد بن حنبل سن تواریخ تمام برو کن امام بخاری سن تواریخ تمام برو کن لیکن یم چیز گزرن لیکن ام خاطر کھانا مؤثر طریقہ کار بناون بالخصوص مفتی ناصر صبس تہ کر عرض یہ رحمت اللہ صاحب تہ تشریف تھوت بی باقی تمام مکاتب فکر یہ رضوی صاحب تہ تشریف تھوت ان تہ کر عرض کہ ونکس عوام بڑی امہ شک و شبہات شکار ات حدس تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 21 کو جائیں گے 23 کو جائیں گے 27 کو جائیں گے یا عید میں کیا کریں گے اس کے لیے ایک مؤثر رائے ہونی چاہیے یت پر ساری متفق آسن مگر سہ رائے گژھِ آسٕنۍ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان سہ قرآن سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ